شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے، ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے، شہ خوبا پہ ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے، کریم ایسے ہیں وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے، جہان حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے، شہنشاہ شہیداں ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، جبین ناز ان کی جلوہ گاہ حسن ہے کس کی، رخ زیبا پہ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، ادائے سرور خوبا پہ ندرت ناز کرتی ہے، فدائی ہوں تو کس کا ہوں، کوئی دیکھے میری قسمت، قدم پر جس ہنسی کی جانے طلعت ناز کرتی ہے، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں قسمت پہ نازاں، مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا۔ نور وہ ہوتا ہے جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرے۔ سورج نور ہے، اس کی روشنی جس پر بھی پڑتی ہے وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا ہے، مگر وہ صرف ظاہر کو چمکاتا ہے، لیکن ہمارے آقا وہ نور ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو چمکاتے ہیں، اور جن جن لوگوں پر اس نور کی روشنی پڑی ہے وہ زمانے بھر میں خوب چمکے۔ کوئی صدیق اکبر بن کر چمکا، کوئی فاروق اعظم بن کر چمکا، کوئی ذوالنورین بن کر چمکا، کوئی شیر خدا حیدر کرار بن کر چمکا۔ پھر ان میں جو نور کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، جیسے سید الشہداء، نواس رسول، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ ایسے چمکے کہ اپنے تو اپنے اغیار کی آنکھیں بھی ان کی چمک سے چکا چوند ہیں، اور یزیدیوں کی ہزار مخالفت کے باوجود بھی انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی چمکتے رہیں گے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان کہی اور آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور اسی نام پر عقیقہ بھی فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے 2 بیٹوں کا نام شبر اور شبیر رکھا، تو انہی ناموں پر میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین رکھا۔ سریانی زبان میں شبر اور شبیر، عربی زبان میں حسن اور حسین، ان دونوں کا معنی ایک ہے۔ میرے دوستو، حضرت ام الفضل بنت الحارث جو حضور کی چچی ہیں اور حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی، یا رسول اللہ، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس سے میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا، چچی جان، آپ خواب بیان فرمائیں، خواب بیان کریں آپ۔ کہتے، یا رسول اللہ، خواب بیان کرنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے، میں اپنے اندر جرأت اور طاقت نہیں پاتی ہوں کہ میں اس خواب کو بیان کروں، اس لیے کہ وہ خواب بہت ہی خوفناک خواب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چچی، خواب اپنا بیان کریں تاکہ اس کی تعبیر آپ کو بتائی جا سکے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ،
رات کو میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ حضور کے جسم اقدس کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں دیا گیا۔ حضور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود میں دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کے بعد امام حسین کو حضرت ام الفضل کی گود میں دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک یہ اپنے نانا جان کے مشابہ تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر سینے تک اپنے نانا جان کے مشابہ تھے، یعنی دونوں نواسے مل کر حضور کے وجود سراپا نور کے بالکل مکمل مشابہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو جب اپنے آقا کے دیدار کی حسرت ہوتی، تڑپ ہوتی، جب حضور کو دیکھنے کے لیے صحابہ کا دل بے قرار ہوتا، تو صحابہ انہی دونوں نواسوں کو، انہی دونوں شہزادوں کو دیکھ کر اپنے دل کو تسکین دیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک سینہ تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ اور فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے حسن بنے اور آدھے سے حسین۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عابد و زاہد اور تہجد گزار تھے۔ پورا دن، پوری رات نمازیں پڑھتے اور تلاوت کلام پاک میں گزار دیتے۔ ذکر خداوندی کا یہ شوق کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر بھی نہیں چھوٹا، اور شہادت کی حالت میں بھی بارگاہ خداوندی میں آخری سجدہ کر کے اپنا آخری نذرانہ پیش کر دیا۔ اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھئے، اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا۔ ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں لخت جگر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت زیادہ پیار، بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ نواسوں کی ذرا سی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے، آپ ان کے رونے سے بے قرار ہو جاتے تھے، انہیں غمزدہ دیکھ کر آپ خود غمزدہ ہو جاتے۔ دونوں شہزادوں کو دیکھے بغیر آپ کو تسکین نہیں ملتی تھی۔ روزانہ ان شہزادوں کو دیکھنے کے لیے سرکار حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ اس قدر حضور اپنے نواسوں سے محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسنین کریمین مسجد کے اندر تشریف لائے، سرخ رنگ کی قمیص پہنے ہوئے تھے، بچپنے کا عالم تھا، بچپنے کی وجہ سے لڑکھڑا کر چلتے تھے۔ حضور انہیں دیکھ کر منبر سے نیچے تشریف لائے اور دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کا ارشاد سچ ہے کہ بے شک تمہارے اموال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ متاع ارض و سما کو حسین کہتے ہیں، کل وفا کی ردا کو حسین کہتے ہیں، چلو بتائیں تمہیں ان کا کیا تعارف ہے، نبی کے حسن و ادا کو حسین کہتے ہیں۔ حضور کے دونوں جنتی نواسوں کو بچپن میں اپنے نانا جان کی رفاقت ملی۔ دونوں خوش نصیب نواسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ حضور اپنے نواسوں کے بچپن کی خوش اداؤں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے، کبھی پیار سے گلے لگاتے، کبھی چادر تطہیر میں چھپا لیتے، کبھی ان کی پیشانی چومتے، کبھی کندھے پر سوار کرتے۔ اس قدر محبت تھی میرے آقا کو اپنے نواسے سے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کے لعاب دہن کو اس طرح چوستے ہوئے دیکھا ہے جس طرح آدمی کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ ایک دن کا معاملہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے
اپنے گود میں دائنی طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہیں اور بائیں جانب اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو بٹھائے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے پاس جمع نہیں فرمائے گا، ان میں سے ایک کو اپنے پاس بلا لے گا، اب دونوں میں سے جسے آپ چاہیں اسے اپنے پاس رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں حسین کو رخصت کرتا ہوں، اگر حسین کو رخصت ہونے کی اجازت دے دیتا ہوں تو اس سے علی کو بھی تکلیف ہوگی اور فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی اور مجھے بھی رنج اور تکلیف ہوگی، لیکن اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو رخصت کرتا ہوں تو زیادہ تکلیف مجھے کو ہوگی، لہذا مجھے اپنا غم پسند ہے، یعنی حضرت امام حسین ہمارے پاس رہیں گے اور بیٹے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس واقعے کے 3 دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین جب بھی حضور کے پاس آیا کرتے تو حضور ان کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگاتے اور پریشانی کو بوسہ دیتے اور فرماتے، لوگوں، یہ میرا وہ بیٹا ہے، یہ میرا وہ نواسا ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا، وہ مصطفیٰ کے پیار ہیں، مولا علی کا چین، سمجھے گا کیا کوئی بھی حقیقت حسین کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ معظمہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آسمان والوں کے نزدیک امام حسین روئے زمین پر بسنے والے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ ناظرین کرام، نانا اور نواسے میں جو محبت ہوتی ہے وہ انتہا کی ہوتی ہے، اس محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن جتنا پیار، جتنی محبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حسنین کریمین کے درمیان تھی، تاریخ اب تک ایسی مثال پیش نہ کر سکی اور نہ آئندہ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے۔ نانا اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین حب اللہ من احب حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، حسین کے نانا کے اس جملے میں پیار، محبت، شفقت، قلبی لگاؤ اور اعتماد و بھروسے کا نہ ختم ہونے والا ایک جہان آباد ہے۔ نانا کے اسی بھروسے کو نواسے نے کربلا میں سچ کر دکھایا اور جانثاری کا وہ نقشہ کھینچا کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ صرف نواسے نے اپنی جان کی قربانی پیش نہیں کی، بلکہ اپنے عزیزوں، جانثاروں اور خون کے سبھی رشتوں کو نانا جان اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ بیٹے، بھانجے اور بھتیجے سب کو قربان کر دیا، پر نہ ہاں ملایا فاطمہ کے لال نے، جو کیا تھا وعدہ اپنے پیارے نانا جان سے، کربلا میں وہ نبھایا فاطمہ کے لال نے۔ ناظرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ کے علاوہ بہت سے ایسے نفوس قدسیہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی ہے، انہی میں حضرات حسنین کریمین بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور یہی نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اپنے لیے دنیا کا پھول فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور ان دونوں شہزادوں کو اپنے سینے سے چمٹایا کرتے اور چمٹانے کے بعد انہیں سونگا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوفہ کے کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ حالت احرام میں مکھی اور مچھر مارنے کا کیا حکم ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا کہ ان کوفیوں کو دیکھو، یہ ہم سے مکھی اور مچھر کے
مارنے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا ہے، نواسے رسول کو قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ دنیا کے سارے لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پھول کو سونگھا جاتا ہے، اس لیے میں اپنے شہزادوں کو سونگھا کرتا ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں سے بے حد محبت فرمائی ہے، اور ان کی محبت کو اللہ کی اور اپنی محبت اور خوشنودی کا سبب قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں مبارک حضور کی داڑھی مبارک میں داخل کر دی، یعنی حضور کی داڑھی مبارک سے حضرت امام حسین کھیلنے لگی۔ حضور نے ان کو بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ میرے دوستو، سرکار نے صرف دنیا والوں سے نہیں چاہا کہ وہ امام حسین سے محبت کریں، بلکہ خدائے تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ تو بھی حسین سے محبت فرما، اور یہ بھی عرض کیا کہ جو حسین سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ دوستو، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو سرکار امام پاک سے محبت کرتا ہے اور ان کی محبت میں محفلیں منعقد کرتا ہے، سبیلیں لگاتا ہے، کھچڑے پکاتا ہے، لنگر لٹاتا ہے۔ امام کی محبت کا کتنا عظیم صلہ پاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت فرماتے ہیں۔ فدائی ہوں تو کس کا ہوں، کوئی دیکھے میری قسمت، قدم بر جس ہنسی کی جانے طلعت ناز کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو ان دونوں سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور جس سے میں محبت کروں گا اس سے اللہ محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اسے جنت کی نعمتوں میں داخل فرما دے گا، اور جو ان سے بغض و عناد رکھے گا میں اس سے ناراض ہوں گا، اور جس سے میں ناراض ہوں گا اس سے اللہ ناراض ہوگا، اور جس سے اللہ ناراض ہوگا اس کو جہنم کے عذاب میں داخل کر دے گا، اس کے لیے ہمیشہ عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو اپنے نواسوں سے کتنی محبت تھی۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ بچے آپس میں ایک جگہ پر کھیل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے قریب تشریف لے گئے اور ان کھیلتے بچوں میں ایک بچے کو اٹھا کر کے گود میں لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہیں کہ آخر یہ خوش نصیب بچہ ہے کون جس سے محبت تمام نبیوں کا سردار کر رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ خوش نصیب بندہ، یہ خوش نصیب بچہ کون ہے؟ آخر آپ اس سے محبت کیوں فرما رہے ہیں؟ اتنی الفت آپ اس سے کیوں ظاہر فرما رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور میرے بیٹے حسین کے قدم کے نیچے کی دھول لے کر یہ بچہ اپنی آنکھوں پر ملتا تھا۔ سبحان اللہ، اسی دن سے میں اس بچے سے محبت کرنے لگا، اسے دوست رکھتا ہوں، اور فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے ساتھ اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کروا کر جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا میرے دوستو کہ حسین سے محبت کرنے والے کی قیامت کے دن میرے آقا شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔